کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن اتنا قریب ہونے کے باوجود 2-3 کلومیٹر اس وقت کی آبادی سے 2-3 کلومیٹر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور سارے صحابہ کو وہیں پہ دفن کیا گیا ہے، وہی گھیرا بنا ہوا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے باقی تمام صحابہ کرام جو ہیں وہیں دفن کیے گئے۔ یہ تھوڑی کہ اب یہ ہوئے ہیں تو بھائی یہ آپ کے ہیں تو آپ اپنے گھر لے جاؤ، یہ آپ کے ہیں تو اپنے گھر لے جاؤ، اور پھر گھر پہ رکھو اور پھر اس کو دیکھو اور یہ کرو اور وہ کرو، پھر ایسا نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے۔ کیا وہ جو شہید ہوئے تھے اس میں شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، بھائی بھی تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تو ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے آئی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نعش مبارک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان کو منع کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہیدوں کے ساتھ میں اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں، اب آپ یہ سمجھیے کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام سے مدینہ کوچ کرتے ہیں، آ رہے ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کی وجہ سے حضور کے حکم سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم شامل نہ ہو، یہیں رہو، کیونکہ حضور کے حکم کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے بدری صحابہ میں ان کا بھی شمار ہے۔ تو اب بدر سے لوٹ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی کو قبر میں اتارا جا چکا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب حضور تشریف لے آئیں تو پھر یہ ہوگا۔ ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اب ایک مزاج بن گیا ہے، ایک رجحان بن گیا ہے۔ اب باپ کا یا ماں کا انتقال ہوا اور لڑکا جو ہے وہ سعودی میں ہے، تو اب اس لڑکے کا ماں کا حق ادا کرنا اسی صورت میں سمجھا جائے گا جب وہ تابڑتوڑ آ جائے، اور چاہے زندگی میں 4 سال 5 سال وہ سعودی میں رہا، ماں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔